ایک انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا علاج کے لیے تو اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ایک انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے پہ الزام لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی میری کو خواہش تھی ایکسٹینشن لینے کے لیے یا میں نے کو مطالبہ کیا، تو اس میں بھی بالکل کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جو ایشوز ہیں بالکل وضاحت سے انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے؟ اب دیکھیں اس میں جہاں سے جو مزدار ایک کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک کنٹروورسی بیٹھ گئی تھی کیونکہ بات ہو گئی تھی یہ تھوڑی پرانی۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی میں بھی اس میں سے کسی میں بھی انوالومنٹ نہیں، تو پھر وہ مصروف کہاں تھے اس سارے وقت میں؟ ہاں، جنرل باجوہ کا جو آخری چند سال تھے وہ ظاہر بات ہے ان کا بڑا، میں کہنے والا تھا کریٹیکل رول ہے، لیکن میرے خیال میں اصل لفظ ہوگا ان کا مرکزی کردار تھا۔ جو کچھ بھی ہوا پاکستان کی سیاست میں اس میں وہ ہی واز دا سینٹرل پلیئر۔ تو اب اس میں کہاں کیا کون سے فیصلے وہ کر رہے تھے، ہمارے پاس تو لوگوں کے ورژنز ہیں۔ اور اب یہ مثال کے طور پر ہم پہلے چلتے ہیں۔ جو پہلا انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیجا علاج کے لیے، یہ ان کا پہلا دعویٰ ہے۔ لیکن اس پہ دیکھیں کہ اس پہ ہم کس کی بات مانیں؟ ایک طرف یہ ان کا بات آ گئی، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب، یعنی اس سے زیادہ ذمہ دار کوئی شخص پی ایم ایل این میں تو نہیں ہو سکتا، وہ اس پہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ دیکھیں بالکل کلیئرلی وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر تو وہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو ایک کنٹروورسی ہے، اب آج اگر خواجہ آصف ہمارے سامنے بیٹھے ہوں، وہ آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ تو جنرل باجوہ کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں کر چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک ایشو کہ جی کیا انہوں نے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا، اور اس کے جو کونوٹیشن ہے وہ ایک بار پھر ہماری بحث میں واپس آ گئے۔ لیکن دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اچھا بطول، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو نمبرز گیم چل رہی تھی، اور جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، اس ٹائم جو گورنمنٹ نہیں تھی وہ پی ڈی ایم تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس نمبر آ گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین جو ہیں وہ انہیں جوائن کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جن کے اوپر سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے تھے، بعد میں پھر ان پہ فلور کراسنگ والا معاملہ بھی ہوا، وہ جمع ہو رہا تھا۔ اس ٹائم ہو ہی رہا تھا کہ چلو یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لیکن پھر بھی نمبرز پورے نہیں ہو رہے تھے، اور ساری کی ساری نظریں جا کے جڑ گئی تھیں کن پہ؟ دو جماعتوں پہ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی۔ وہ جو عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، اور پھر اس میں کاف لیگ بھی شامل تھی، وہ جو اتحادی تھے وہ جب تک موو نہ کرتے تو وہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی شہباز شریف صاحب کے زرداری صاحب کے کہنے میں تو موو نہیں کریں۔ تو وہ جو ایلیمنٹ ہے کہ جب انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی، بڑی المشہور پریس کانفرنس کی، سارے لائن میں بیٹھ کے، اور تمام تر ان لیڈرز نے کہا تھا کہ جی ہم اب 7 ہو گئے اور ہمارے نمبرز پورے ہو گئے، تو ظاہر بات ہے وہ جو دو جماعتیں کہاں دیکھ رہی، وہ اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھ رہی، کسی اور شہر کی طرف دیکھ رہی۔ اس شہر میں جو سب سے بڑے کیا تھے، جو سب سے بڑے، اس وقت عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کنگ میکر کہا تھا، ان کو کنگ میکر کہہ کے مخاطب کیا تھا عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں اب یہ والا معاملہ بھی ہے، اب ٹھیک ہے، وہ شامی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو ہے بڑی قسم کی جو ہے قسمیں کھائیں، بالکل قسمیں کھائیں، اور وہ کہہ رہے تھے فیکٹس دوسری طرف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیب سے قرآن مجید بھی نکالا انہوں نے قسمیں۔ تو مجھے فاتح صاحب، میں I'm trying to be really responsible، لیکن ذوالفقار مرزا والی پریس کانفرنس یاد ہے آپ کو؟ جی 2 گھنٹے جو انہوں نے، بالکل دیکھیں یہ ہم اٹس از ویری کروشل، آپ اس طرح سے سیاسی بیانات اور اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات ہوئی ہے، یہ جنرل باجوہ نے کوئی فارمل انٹرویو نہیں دیا، یا انہوں نے بیٹھ کر یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں یعنی کہ جب آپ پبلک میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی 2 بار 3 بار سوچ کے بات کرتے ہیں کہ میں یہ کہوں یہ نہ کہوں، میری اوفیشل پوزیشن کیا ہے۔ جب آپ نجی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسری طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ جو اس کا ایک عنصر ہے اس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے نجی محفل میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ ایشو ہو گیا۔ اچھا، تیسرا ایشو تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، یعنی یہ اس وقت کے جو حالات و واقعات چل رہے تھے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ تھا، اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ مہمان جوائن کریں گے جو انسائڈر تھے،
جو اس سارے کچھ کو دیکھ رہے تھے. تو آج ذرا ہم ان سے ہی بات کریں گے, لیکن یہاں تک تو بطول میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آخری سال تھا جنرل باجوہ کی 6 سال کا ٹرم بن گیا تھا نا ان کا, تو جو 2022 تھا جس سال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اور اس سال کے نومبر میں نئے آرمی چیف نے آنا تھا, تو اس وقت جو معاملات چل رہے تھے, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کر, جو کہ میرے خیال میں شاید مارچ یا اپریل میں ہوا تھا, اور وہاں سے لے کر اور نومبر تک جب کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, یہ جو پیریڈ تھا اس میں بہت کچھ ہو رہا تھا اس میں, اور اس میں جنرل باجوہ کا بالکل کروشل کرٹیکل رول تھا. اور اس وقت جگہ جگہ ہر جگہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی, ہر جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کہ کیا جنرل باجوہ کو 1 سال اور دیا جائے, نہ دیا جائے, کیا وہ بہرحال خیر وہ بہت ساری اس میں آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بالکل ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی, تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کریں گے. اور جتنی جلدی پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا تھا فلور کے اوپر, اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس پہ, کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور سے گزر کے ہی یہ سب جانا تھا, تو وہ جتنا اسموتھلی ہو گیا تھا, آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب ایک بار پھر کیونکہ پبلک ڈسکورس میں آ گیا نا, تو اب یہ تینوں جو ایشوز ہیں, نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا, جنرل باجوہ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے میں جو رول, اور تیسرا یہ کہ ایکسٹینشن کا معاملہ, اب اس پہ ایک نئی بحث چھڑے گی. اور کیونکہ یہ بات ہو گئی ہے, بحث میں چھڑ گئی ہے, میں اور آواز بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ ان کے دعویٰ سامنے آیا ہے, تو دوسری طرف کے سے بھی اب ورژنز آئیں گے, اور اب لوگ نکل کر آئیں گے, اور وہ تینوں ایشوز پہ وہ بات کریں گے, اور وہ اپنا موقف دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے فیکٹس لے کر آئیں کہ پھر یہ سمجھنا واقعی میں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایکچولی سچ کیا ہے. اور پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف جرنلسٹ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا انٹرویو کیا ہے, بلکہ ایک صحافی نے تو 3-4 قسطیں بھی پبلش کی تھیں جنرل باجوہ کے ساتھ انٹرویو کی, اور بعد میں جنرل باجوہ نے تردید کر دیا تھا کہ یہ تو صرف ایک کیجول میٹنگ تھی, میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو, سامنے بھی نہیں آنا چاہتے, ملتے بھی ہیں لوگوں سے, وہ وضاحتی پوزیشن میں آ گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کلیئر ہو جائے لوگوں کے سامنے. بطول آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, وچ از انڈرسٹینڈیبل, کیونکہ جب آپ کے اوپر ہر طرح کے الزام لگ رہے ہوں, آپ کے حوالے سے ہر طرح کی بات ہو رہی ہو, جو کہ بائی دی وے نیچرل ہے, کیونکہ جب آپ ملک کے سب سے طاقتور اور با اثر شخص رہے ہوں, تو پھر ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر سوال نہ اٹھیں یا آپ کے رول پہ انگلیاں نہ اٹھیں. لیکن اب یہ کہ کیونکہ اب وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہیں, اور ان کے پاس وہ ایک سابقہ آرمی چیف ہیں, تو ان کے پاس وہ آپشن تو نہیں ہے تو ایک عام سیاسی شخصیت کے پاس ہوتا ہے کہ روز آ کے آپ کے اور میرے شو میں آ کے بیٹھ جائیں اور وہ بات کریں, یا وہ روز پریس کانفرنس کر دیں, یا وہ جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر دیں. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, اور یہ ایکچولی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت. جو ہم میڈیا کی ایج ہے نا, اس میں یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج, اگر آپ کے پاس وہ آپشن نہ ہو کہ آپ دوسروں کی طرح آ کر اور اوپنلی ہر بات کا جو ہے وہ جواب دیں.